آج ہم مشہور زمانہ ناول الکیمسٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الکیمسٹ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ لڑکے کا نام سنٹیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئی تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوں، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھیں، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھتی تھیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا تھا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا تھا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر تبصرہ کرتا تھا جہاں سے وہ گزرتے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ اپنے بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑوں کی اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ عقب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، سکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ سمجھ نہ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ کچھ وقت مزید گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دونوں دعائیں قبول نہ ہوئی اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کی اون اتارنے کا کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیوپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال پھر آئے اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر مسرور بھی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا، کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔
چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانا پڑتی، شاید اس لیے یہ میرا اتنا نزدیک رہتی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنے سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیاباں چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قنوتیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی دیکھا تھا۔ شاید یہ اسی چرچ ہی کا اثر تھا کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام سپین کلولہ کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی ہے۔ مان اسے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا، اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کو بیٹی کو بتائے کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبانیں سیکھی تھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنے تمام تر جرأت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے۔ باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی، تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں۔ لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کئی سال قبل راستے سے ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے تھے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں
بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی زندہ تھی۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا، اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی تھی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے ملا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا گلا بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے اسے ایک بار گزر چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ بھیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراگاہ نئی ہے یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کو پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ بوڑھی خاتون لڑکی کو ایک کمرے میں لے گئی، ایک پردہ اس کمرے کو خوابگاہ سے الگ کرتا تھا۔ کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ مسیح کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیا نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آنکھیں بند کر کے کوئی دعا پڑھنے لگی۔ لڑکے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کا واسطہ اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑھ چکا تھا۔ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی میں سفر گزارتے ہیں، مگر ان کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ نہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ وہ خرکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ بچپن میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا بچپن کا خوف دوبارہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے گھر میں مسیح کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ عورت اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔ دلچسپ، بڑھیا نے اپنی نظریں لڑکے کی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے کہا۔ لڑکا نروس ہونے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ کا احساس ہو گیا۔ لڑکے نے یکدم اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ میں تمہارے پاس اپنا ہاتھ دکھانے نہیں آیا، لڑکے نے بڑھیا کو مخاطب کیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلا جائے۔ تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، بڑھیا نے کہا، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، لیکن اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس سے کہ خدا نے کلام کیا۔
اگر تم مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں تم سے فیس بہرحال لوں گی۔ ایک اور کرتب، لڑکے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک چانس لے لیا جائے۔ چانس لینا چرواہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی، اور یہی چانس چرواہے کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے مختلف اور دلچسپ بناتا ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، لڑکا بولا۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں چراگاہوں میں ہوں اور ایک بچہ آتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا، کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہیں، لیکن وہ بچوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کو انسانوں کی عمر کا کس طرح احساس ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ، بڑھیا بولی۔ میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ اچانک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اچھالا اور مجھے احرام مصر پر پھینک دیا۔ اس نے توقف کیا تاکہ جان سکے کہ بڑھیا کو احرام مصر کا کچھ اندازہ تھا کہ نہیں، لیکن بڑھیا خاموش رہی۔ پھر اس احرام مصر پر اس نے لفظ احرام مصر ٹھہر کر اور کھینچ کر ادا کیا تاکہ بڑھیا سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ مل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی مجھے وہ خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بڑھیا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے لڑکے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی، اگر تمہیں خزانہ مل گیا تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ خزانہ ملنے کی خوشی نہیں، بلکہ بڑھیا کی فیس ادا نہ کرنے کی خوشی۔ ٹھیک ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس نے کہا۔ پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیا تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ لڑکے نے بلا جھجک قسم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ یہ خواب اگرچہ خدا کا تم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں، لیکن اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں خزانے کا 10واں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ تم احرام مصر پر جاؤ۔ اگرچہ میں نے ان احرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا، لیکن اگر یہ تمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ احرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ لڑکے کو پہلے تو حیرانی ہوئی اور پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اس سے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو وہ پہلے بھی جانتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنا تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں احرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں احرام مصر تک کبھی نہ پہنچ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بنچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیڑیں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے
گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہے کہ خود ان کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اون خود اتارے گا تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصور میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو یہ بتایا کہ بھیڑ کی اون پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محظوظ ہوئی اور یہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آتا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بنچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن یہ اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا، پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بنچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسے کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو دنیا کے تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کا سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن یہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے
سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سلام آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلام کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلام بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی، کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلام کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلام اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس نے سلام کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ اور آپ سلام میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سلام میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا، میں سلام کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ لڑکے نے سوچا، اس سے تو بھیڑوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ کچھ بولتی تو نہیں ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں تو ایسے عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے۔ میرا نام ملچی زیدک ہے۔ بوڑھے نے سکوت توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اسے سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دیں، لڑکے نے کہا، میں اپنے بھیڑوں کو اکٹھا کرنا اور بہت دور جانا ہے۔ مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو یکدم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو یکدم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند تھا جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا، اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بوڑھتا۔ بوڑھے نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔ بوڑھے کی چھاتی سے روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلا جس سے لڑکے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چوندھی آ گئیں۔ بوڑھے نے جھٹ سے اپنی ٹوپی چھاتی کے سامنے کر لی۔ اس نے یقیناً کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کی بینائی لوٹی تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھے نے ریت پر اس کے والدین اور اس کی درسگاہ کا نام لکھا تھا۔ بوڑھے نے تاجر کی بیٹی کے نام بھی ریت پر لکھا تھا، جبکہ لڑکا خود بھی ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ میں سلام کا بادشاہ ہوں، بوڑھا بولا۔ کوئی بادشاہ کسی چرواہے سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے شرمندگی سے جواب دیا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی منزل جان لی ہے۔ لڑکے کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جوں وقت گزرتا ہے، کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے اس بات سے ضرور دلچسپی سی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرار طاقت کیا چیز ہے۔ اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہش روح زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی، یا خزانے کی تلاش کی۔ کائنات کی روح کو انسان کی خوشی سے تقویت ملتی ہے، اور اس کے غم، رشک اور حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمہ ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموشی سے بازار اور اس میں گزرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے ریوڑ کیوں بنایا؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، لڑکے نے جواب دیا۔
جب وہ نوجوان تھا، بوڑھا بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو اپنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا، تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کر کے کچھ پیسہ جمع کر لے اور پھر سیاحت کے لیے دنیا کے سفر پر روانہ ہوگا۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی چرواہا بن جاتا۔ اس نے اس بارے میں بھی سوچا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ پھر معاشرے میں دکاندار کی زیادہ عزت ہوتی ہے اور لوگ چرواہے کی نسبت دکاندار کو داماد بنانا پسند کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، آخر تاجر کے قصبے میں بھی کافی دکاندار تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگوں کو غلہ بانی اور دکانداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کی نسبت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا کتاب کی گردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر رک گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کرتا رہا، پھر بوڑھے سے پوچھا وہ یہ سب کچھ اسے کیوں بتا رہا تھا؟ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے کی توقع کر رہے ہو اور اس بات کا خدشہ ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور ہمیشہ ایسے ہی وقت آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ اس طرح سے نہیں۔ کبھی میں مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی خیال بن کر اور کبھی کڑا وقت بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کو وقوع پذیر ہونا ممکن بناؤں۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبوراً ایک کان کن کے راستے میں ایک پتھر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ کان کن نے ہر کام چھوڑ کر پکھراج کی تلاش شروع کی۔ وہ 5 سال تک پکھراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑے۔ ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا جس میں سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھارا اور کان کن کے راستے میں آ گرا۔ کان کن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ میں جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پکھراج تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ بوڑھے نے تلخی سے کہا، شاید اس لیے اس کا حصول بھی جلد ترک کر دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس روپوش ہو گیا۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔
شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے۔ لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا، جہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اس راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے، جہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چراوا ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنے بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیت معلوم تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے، اور کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے، کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان میں 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ جتنا اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا، اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ اسے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتر اور تیز ہو گئی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے، اور اسی ہی کے دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔
اس سے قبل کوئی وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلوور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیرہ کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور رازنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا، ان کو یوریم اور تھومیم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گی۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلہ پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے۔ لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعہ پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی۔ تاجر آ جا رہے تھے اور سازندے ساز بجا رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالم نے لڑکے سے آنے کی غرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اس دوران میرا ایک کام بھی کرو۔ عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوند تیل تھا۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا کہ یہ تیل گرنے نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکے کی نظریں مسلسل چمچ پر رہیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکے کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو تمام تر توجہ چمچ میں موجود تیل پر ہی رہی تھی، کہیں تیل نہ گر جائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ میرے محل کو غور سے دیکھو۔ جب تک تم آدمی کا گھر نہ دیکھ لو تو تم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے ہو؟ عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر میناکاری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غرض ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔ لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا، وہ تیل سے خالی تھا۔ میری صرف ایک نصیحت ہے، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کر دیکھو، مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چرواہا چاہے سیاحت میں مصروف رہے مگر اسے اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔ طرفہ کی بلند ترین مقام سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ملچی زیدک سلم کا بادشاہ ہے، قلعے کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لیوانتر کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ بھیڑیں قریب ہی چر رہی تھیں، انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا، آخر انہیں صرف چارہ اور پانی ہی تو درکار تھا۔ ملچی زیدک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھا۔ وہ اب اس چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، جیسا کہ وہ ابراہم کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس سے بھی اس نے 10واں حصہ وصول کیا تھا۔
ولیوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کامیاب ہو۔ اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا تاکہ چرواہا میرا نام یاد رکھ سکتا۔ اے خدا، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فخر کے چند لمحات چاہتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام قہوہ خانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے۔ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازار میں گھوم رہے تھے۔ عورتوں کے چہرے پر نقاب تھے۔ وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے پکارتا تھا، جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے تھے۔ غیر مسیحیوں کی عبادت، اس نے سوچا۔ یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا۔ سینٹ سنتیاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسحور کن لگتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے۔ اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے اور بہت جلد وہ ایرام کے پاس ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آبنائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سانپ کی موجودگی کی علامت تھی۔ یہ سب اس نے اپنے بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔ اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس خیال سے اسے طمانینت محسوس ہوئی اور قہوے کی کڑواہٹ بھی کم ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کسی نے اسپانوی زبان میں اسے پوچھا۔ لڑکے کو اطمینان ہوا۔ وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ تم اسپانوی کیسے بول سکتے ہو؟ اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا۔ نوارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چرواہے کی عمر اور قد بت کا تھا۔ یہاں ہر کوئی اسپانوی بول سکتا ہے۔ ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، نوارد نے جواب دیا۔ بہتر مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوا دو۔ مجھے یہ کڑوا قہوہ بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے نوارد سے کہا۔ اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، نوارد نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے احرام مصر جانا ہے۔ اس نے پہلے تو نوارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نوارد عرب اس سے حصہ مانگتا، اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر تم احرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا۔ اس نے نوجوان عرب سے کہا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ نوارد نے استفسار کیا۔ اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا، مگر اسے ایک رہنما مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ احرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا پڑے گا اور اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اسے یہ سب عجیب لگا، مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا تھا، جب تمہیں کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے پر تل جاتی ہے۔ اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نوارد کے سامنے رکھ دی۔ قہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی میں نوارد سے کچھ کہا۔ قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ آؤ یہاں سے چلیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ جب قہوہ کا بل دینے
کے لیے گیا تو قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے، مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قہوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا۔ یہ تمہاری رقم ہتھیانا چاہتا ہے، عربی نے کہا۔ تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر لٹیرے اور راہزن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے کو اپنے نئے ساتھی پر اعتماد تھا، آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ ہم احرام مصر کے لیے کل روانہ ہوں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے 2 اونٹ لینے ہوں گے۔ دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا، کوئی خنجر کا بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ کسی طرف قالین فروخت کرنے کے لیے رکھے تھے تو اس کے برابر تمباکو۔ لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی، آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا، مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ اسے گہما گہمی میں اسے ایک بہت خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر یکدم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تلوار ہی کو دیکھتا رہا اور ہمت جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا۔ اس دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی دکانیں بند کی اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا آج صبح سورج طلوع ہوا تو وہ ایک دوسرے براعظم پر موجود تھا۔ وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی۔ آج صبح اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا، اور جب کہ سورج ڈوب رہا تھا وہ ایک اور براعظم پر تھا جہاں اس کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چرواہا تھا، نہ اس کے پاس زاد راہ تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے۔ یہ سب کچھ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان ہو گیا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازار اس وقت ویران تھا اور وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے وہ جیب پر رکھ کر بھر کر رویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی، اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ اس نے سوچا جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش تھے۔ وہ مجھے آتا دیکھتے تھے تو میرا استقبال کرتے تھے، اور اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا، شاید اس میں کچھ بچا ہو۔ تھیلے میں اس کی کتاب، جیکٹ اور 2 پتھر تھے، وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گنا اطمینان ہوا۔ اس نے ان 2 پتھروں کے عوض 6 بھیڑیں دی تھیں۔ وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا۔ اس نے سوچا یہ ایک ساحلی شہر ہے اور
اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ کعوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نوآورد دوست لٹیرا ہے۔ میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا، وہ ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب یہی اس کا خزانہ تھا، ان کو چھونے سے اسے اطمینان ملا۔ پتھروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے اصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل مفلس تھا۔ پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی جو اس کے ماضی سے واقف تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوال کیا، کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا۔ جواب میں ہاں تھا۔ کیا مجھے میرا خزانہ مل جائے گا؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھر کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سوراخ سے نیچے گر گئے۔ لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں سوراخ بھی ہے۔ وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھومیم کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ بوڑھے نے کہا، ایک اور نشانی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ لیا۔ اس نے سوراخ کو رفع کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پتھر جب چاہیں گر سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ اسے ایسے لگا کہ یہ نامانوس جگہ نہیں ہے بلکہ ایک نئی جگہ تھی۔ آخر اس نے اس کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اگر وہ احرام مصر تک نہ بھی پہنچ پایا تو اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے بھی زیادہ دنیا دیکھ چکا تھا۔ کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے۔ اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا، مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب یہ بازار اپنی پوری گہما گہمی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا۔ اس خیال سے اسے تکلیف ہوئی، مگر اس نے اس سے خوبصورت تلواریں اس سے قبل کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو۔ میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔